نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ و نفخہ و نفثہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری اپنی صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں اس بارے میں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھا جائے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کے بعد جب نماز سٹارٹ کرتے ہیں ہم اللہ اکبر کہہ کے اور تھوڑی دیر خاموش رہنے میں کیا پڑھتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے ہیں، تو کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، قربان ہوں، آپ جو تکبیر اور قرات کے درمیان کی خاموشی کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ دعا جو ہے ساری یہ میں دعا پڑھتا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری روایت میں جو عام سب بھائی پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ کہ قرات سے قبل تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھتے ہیں۔ یہ صحابہ نے سوال کیا تو آپ کے صحابہ کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پڑھتا ہوں، یعنی جب نماز شروع کرنا تو پہلے کیا پڑھنی ہے؟ ثنا یا اللہم باعد بینی، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد ہے قرات۔ قرات میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز قرات بالجہر جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، اس میں دو موقف ہیں کہ بسم اللہ یہ سورۃ فاتحہ کی پرماننٹ ایک آیت ہے، تب 7 آیتیں بنتی ہیں، ابھی قرآن نکال کے دیکھیں، تب 7 آیتیں بنتی ہیں جسے سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اونچی آواز سے بھی بسم اللہ پڑھی ہے، ثابت ہے حدیث مبارکہ سے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہاں سے قرات شروع کی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کو آہستہ پڑھا، آہستہ پڑھا، اور الحمدللہ سے قرات شروع کی۔ دونوں طرح صحیح ہے، یعنی بسم اللہ یہ لازمی پڑھنی ہے ہر رکعت سے پہلے سورۃ فاتحہ سے، یہ ہے آج کی ہماری حدیث مبارکہ۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے معوذتین۔ ایک بولا جاتا ہے معوذات، یعنی تینوں کل یا چاروں کل، تو اس کے ساتھ زیادہ تر جو ہیں تینوں کلوں کو بولا جاتا ہے معوذات۔ معوذتین 2 کو بولا جاتا ہے تثنیہ، سورۃ فلق اور ناس کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہودیوں نے جادو کیا، آپ کے بال، کنگھی، ناخن، جو چیزیں بھی تھی پتلا بنا کے سوئیاں لگا کے کنویں میں ڈالا، سارا لمبا قصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کام دنیاوی کام، دین کے معاملے میں نہیں، یہ یاد رکھنا، دنیاوی معاملات میں کوئی چیز رکھتے تو بھول جاتے، اتنی سی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ صورتیں نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہ تلاوت کر رہے ہیں، آپ جیسے جیسے پڑھتے گئے ویسے ویسے اس کی گرہ کھلتی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فلاں کنویں میں فلاں جگہ جو ہے وہ جو ہے جادو کا پتلا جو بنایا ہوا وہ چیزیں پڑی ہیں، اس کو نکال کے پھینک دو۔ پھر وہ نکال کے پھینکے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے۔ تو آج بھی اگر کسی پہ کوئی اثرات ہیں، کوئی بھی آپ کا عزیز ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، یا آپ کو کوئی محسوس ہوتا ہے، آپ اس کو کثرت سے پڑھیں۔ کثرت میں نے پہلے بھی بتائی ہے، اگر تھوڑے سے پڑھنے سے فرق نہ پڑتا ہو، اس کی تعداد اور بڑھا دیں، اور بڑھا دیں، کہاں تک کہ آپ 100 تک لے جائیں، 50 تک لے جائیں، جتنا لے جاتے ہیں۔ جب آپ کو دلی سکون ہو، پھر آپ سمجھے کہ اب مجھے فرق پڑا ہے، پھر آپ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے۔ جب تک آپ کو سکون نہیں آتا، آپ تعداد بڑھاتے جائیں۔ تو یہ اس پڑھنے سے جادو بھی ختم ہو جاتا ہے، نظر بد بھی ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ جس نظریے سے ان صورتوں کو پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔